بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کے لیے منشی پریم چند کا مشہور ناول گودان لے کر آئے ہیں۔ گودان منشی پریم چند کا ہندی میں لکھا ہوا ناول ہے، جسے بعد میں معمولی تبدیلی کے ساتھ اردو میں بھی شائع کیا گیا۔ اس ناول میں پریم چند نے ہندوستان کے دیہات کا نقشہ کھینچا ہے۔ یہ ناول ہمیں بتاتا ہے کہ ہندوستان کے دیہاتوں کو انگریزی سامراج سے زیادہ اپنوں نے مختلف طریقوں سے لوٹا۔ کسی نے زمینداری کے نام پر لگان وصول کیا، کسی نے مذہب کے نام پر لوٹا، کسی نے ملکی سیاست کا واسطہ دے کر جیب خالی کیے، اور کہیں فرسودہ رسوم و روایات کے بندھنوں نے زندگی کو اجیرن بنا دیا۔ منشی پریم چند نے اس ناول کے ذریعے کسانوں کو درپیش ان مسائل کا ذکر کیا ہے جس پر تاریخ خاموش ہے۔ یہی وہ بڑا فرق ہے جس سے ناول تاریخ کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کا حامل بن جاتا ہے۔ تاریخ اگر من و عن یہ حالات بیان کرنا چاہے تو اس کی خاطر ہزاروں دفتر درکار ہیں، جبکہ ناول نے چند کرداروں کے ذریعے پورے ہندوستان کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا ہے۔ یہ ناول ہمیں کسانوں کے مسائل کے علاوہ ان کے طرز زندگی اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور ان کے ذہنوں میں پلنے والی خواہشات کا ذکر بھی کرتا ہے۔ ناول سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان دیہاتوں میں کئی قسم کی اخلاقی بے راہ رویاں بھی عام تھیں۔ ہندوؤں میں ذات پات کا نظام بھی کئی مسائل کو جنم دے رہا تھا۔ ناول میں دو مسلمان کرداروں کا بھی مختصر ذکر ہے۔ ان کرداروں سے منشی پریم چند نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح مسلمان امراء اور نوابوں نے دولت کو بے دریغ اور بے مصرف استعمال کر کے اپنے مستقبل کا سستے دام و سودا کیا۔ ناول کے فنی لوازمات کی بات کی جائے تو گودان کا پلاٹ انتہائی جاندار ہے۔ پریم چند اپنے مدعا اور مقصد کو بیان کرنے میں انتہائی کامیاب رہے ہیں۔ منشی پریم چند چونکہ ایک محب وطن فرد ہیں، اس لیے انہیں اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے مسائل کا احساس ہے۔ وہ یہ سامنے لانا چاہتے ہیں کہ ہم استحصالی دور میں کتنے غافل ہیں۔ وہ ادب برائے زندگی کے قائل ہیں جس کو انہوں نے انتہائی ترتیب و تنظیم کے ساتھ سر انجام دیا ہے۔ ناول کی فضا صاف بتاتی ہے کہ یہ ہندوستان کا علاقہ ہے اور ہندوستانیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ناول میں پیش کیے گئے مناظر رومانی محسوس ہونے کے باوجود ہندوستان کے ماحول کے مطابق ہیں، جو ان کے تخیل، بہترین الفاظ اور جملوں کے در و بست کا کمال ہے۔ ناول کے کردار، ان کے مکالمے، حالات و واقعات کا تسلسل بالکل فطری ہے، کہیں بھی کوئی جھول محسوس نہیں ہوتا۔ یہ کہانی ہے بیلاری نامی ایک گاؤں کی، جہاں انتہائی غریب کسان رہتے ہیں۔ ان کی زندگی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے گرد گھومتی ہے۔ کہانی کا ہیرو ہوری نامی شخص ہے جو اپنی بیوی، بچوں اور بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ ہوری کی بہت بڑی خواہش ہے کہ کسی طرح ایک گائے خرید لائے اور اسے گھر کے آگے باندھ دے۔ یوں اس کی عمارت کی دھاک گاؤں والوں پر بیٹھ جائے گی۔ اس گاؤں کے اصول کی خاطر وہ پیسے تو نہیں جمع کر پاتا، کیونکہ اس کی محدود کمائی سے بمشکل زندگی کا پہیہ چلتا ہے، لیکن اپنے خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ اپنے دوست کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس کا ایک دوست بھولا، جس کی بیوی مر گئی ہے، وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہوری اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے دوسری شادی کا جھانسا دے کر اس کی گائے گھر لے آتا ہے۔ ہوری کا بیٹا گوبر جب گائے لینے جاتا ہے تو بھولا کی بیٹی سے ملاقات ہوتی ہے، جو بعد میں معاشقے میں بدل جاتی ہے اور نتیجتاً اسے حمل ٹھہر جاتا ہے، جو ہوری کے لیے بہت سارے مسائل کھڑے کر دیتا ہے۔ وہ اس لڑکی کو گھر میں پناہ دیتا ہے اور دونوں کی شادی کروا دیتا ہے، لیکن گاؤں والے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے سے پہلے جب وہ گائے گھر لاتا ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ پورے گاؤں میں اس کا شہرہ ہو جاتا ہے۔ اس کا بھائی حسد کی آگ میں جل کر ایک دن اس کی گائے کو زہر دیتا ہے اور خود گاؤں سے روپوش ہو کر چلا جاتا ہے۔ ہوری کو اپنے بھائی کے اس کرتوت کا علم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بڑا بھائی ہونے کے ناطے اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کا خیال رکھتا ہے، اس کی زمین کاشت کرتا ہے اور دانہ اناج بھی ان کو دے آتا ہے۔ ہوری کو اس بات پر بھی فخر ہے کہ اس کا تعلق زمیندار رائے صاحب کے ساتھ ہے۔ زمیندار صاحب کو جب گاؤں والوں کو کوئی پیغام دینا ہو تو وہ ہوری کے ذریعے سے ہی دیتا ہے۔ گاؤں والوں کے ساتھ میٹنگ ہو تو ہوری زمیندار کے پیچھے گاؤں والوں سے الگ کھڑا ہوتا ہے۔ اپنی اس حیثیت پر بھی اسے بہت فخر ہے۔ زمیندار اپنی خرچیوں کو پورا کرنے کے لیے ہر سال لگان بڑھاتا رہتا ہے اور مظلوم کسانوں کو گاندھی جی کے قصے سنا کر خاموش کرا لیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کانگریس
کے اہم رکن کے طور پہ پیش کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ یہ لگان دراصل ملک کی آزادی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ کسانوں کو زمیندار، مہاجن، پنڈت، بنیا اور حکومتی اہلکار طرح طرح سے لوٹتے رہتے ہیں۔ آخرکار ان کی زمینیں جاتی رہتی ہیں اور ان کو غلہ اور جمع پونجی سود اور قرض میں چلی جاتی ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے لیکن ان کے حالات نہیں بدلتے، بلکہ روز بروز خراب ہوتے ہوتے وہ اپنے ہی لوگوں کے غلام بن جاتے ہیں۔ ان کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ بیرونی آقاؤں سے آزادی کی جنگ لڑی جا رہی ہے، لیکن درپردہ اپنے لوگ ہی ان کو غلام بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہوری کا جب اس بیچارگی کے عالم میں موت واقع ہوتی ہے تو اس کی بیوی کے پاس چند روپے ہی ہوتے ہیں۔ وہ روپے گاؤں کا پنڈت گودان کے نام پر اس کی بیوی سے بٹور لیتا ہے۔